بھکاری شہباز شریف، بھکاری اسحاق ڈار، بھکاری عبد المالک، یہ سارے کے سارے لائن بنا کے بادب کھڑے ہیں، جس طرح گوروں کے باہر اپنا، میں کچھ کہنے نہیں چاہتا کون کھڑے ہوتے ہیں. ان کو ریسیپشن پہ نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ان سائڈ ٹل دا ٹائم آف دا میٹنگ سٹارٹس. ہاتھ اپنی فائلیں ہاتھ میں پکڑو، اور بھیک ہی مانگنی ہے نا تم نے اور کیا کرنا. اور موڈی گیا، اس کا دیکھیں استقبال کیسے ہوا. یہ سعودی عربیہ جو ابھی گئے اتنی اپنی شادیانے بجاتے ہوئے، وہ جو کنگ تھا وہ چائنیز پریمیئر کو لینے تو اس کے جہاز کے قدموں تک آ گیا. نواز شریف کو لینے کے لیے اس نے جو ریاض کا ڈیپٹی میئر تھا اس کو بھیجا. انہوں نے کہا اوقات بتاؤ ان کی اوقات کیا ہے، یہ تو بھیک مانگتے آ کے، تو لائبلٹی ہے ہمارے اوپر. پوری قوم کو، ہر پاکستانی کو سعودی ایئرپورٹ پہ ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمران رسوا ہوتے ہیں جا کے. میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش جو ایئرپورٹ ہے اس پر کیا جاتا ہے، جو کہ ہم سے بہت بعد میں نکلا ہے. اور جو آپ بھکاری کی بات کر رہے ہیں، بھکاری یہ جان بوجھ کے بناتے ہیں، جان بوجھ کے یہ محتاج بنا رہے ہیں. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کرپٹ ہے، میں اس سے اختلاف کروں گا، اس لیے کہ آپ کے ادارے، اگر ایک ایم این اے جو ہے وہ 20 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے اور دوسرا 15 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے، تو عوام کے پاس چوائس کیا ہے؟ ووٹ نہ دے، دونوں میں سے ایک کو دے، یا اگر نہیں دے تو بلا مقابلہ ہو. ایک منٹ میری بات سنیں معذرت کے ساتھ. ابھی ہم یہاں پہ سے جائیں گے ایک شادی پہ، وہ سارے شرفا ہوں گے جو نیب زدہ بھی ہیں اور نیب کو یعنی جن کی ضرورت بھی ہے. صحیح. آپ اور میں شامل ہوں اس میں. ہم ان کو ہاتھ بھی ملائیں گے، ان سے گلے بھی ملیں گے، اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے. جب آپ ایک نون چور کو، ڈاکو کو، لٹیرے کو، قاتل کو آپ عزت دیتے ہیں پبلکلی، تو پھر آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. میں قاضی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، وہاں وہ ویڈیو ایک کیسٹ جاری ہوئی تھی جس کو پورے پی ٹی وی نے اور سب نے دیکھا، بغور دیکھا، ایڈٹ کیا، اور پھر بھی بیچارے سے نہیں بولا گیا. اور اس نے کہا جی وہ ہمارے بزنس فرینڈ ہیں، یعنی کہ بزنس فرینڈ ہیں انڈین. اور وہ پاکستان میں جب مودی تھا تو وہ اس وقت میٹنگ میں موجود نہیں تھے، لیکن شادی پہ آئے تھے. یار یہ وہ پاگل کا بچہ ہے، وہ عقل مند لوگ ہیں کہ وہ مودی کی میٹنگ میں وہ بیٹھے گا. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سعودی بینکوں سے قرضہ لے کے وہاں پہ بزنس شروع کیا. یہ کمال ہے. سعودی ویسے تو 2 دن گاڑی نہیں دیتا کسی کو، تو ان کو آپ زمزم کا نہیں وہ دیتا نہیں، تو ان کو انہوں نے قرضے بھی دے دیے، سارا کچھ کر دیا. اور مجرموں کو، اور جو پاکستان کے مجرم تھے اور پھر ان کو چھڑوا کے لے کے گئے. ٹھیک ہے. اور ان کو جہاز پہ لے کے گئے. وہ تو لگ رہا تھا جیسے کوئی افسانوی چیز ہے. اور وہ بعد میں پتہ چلا جو ان کا وہ چیئرمین تھا بیچارہ جوید ہاشمی، پہلے وہ خانساموں کا انتظام انہوں نے کیا. اور دوسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ بھکاریوں کی آپ نے شکلیں دکھائی ہیں، یہ بھی گورنمنٹ کے سائے کے تلے ہو رہے ہیں. یہ ہر علاقے کا ہمارے بھکاری، یہ نہیں جو دوسرے عام بھکاری ہیں، نہیں وہ بھی اپنا، یہ بھی وہی ہے. بچے کرائے پہ ملتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 6 سال قاضی صاحب ایک عورت ایک ہی سائز کا بچہ اٹھائے پھرتی ہے. وہ بچہ ہی نہیں بڑا ہوتا، چونکہ وہ 1 مہینے بعد جا کے پھر کرائے پہ بچہ لے آتی ہے اور اس کو حفیم کھلاتے ہیں. وہ حفیم کھلا کے وہ سویا رہتا ہے. اور وہ شاہ دولے کے چوہے جو آپ کہتے ہیں کہ جن کے سروں پہ لوہے کے خول ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے چڑھائے جاتے ہیں. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے ہمارے. اور یہ اس لیے ہمیں بھیک دیتے ہیں کہ تاکہ ہم سانس لینے جوگے رہیں، تاکہ یہ ہمارے اوپر 44% پاکستان میں تو آپ پاکستان کا قومی ترانہ رکھتے، آپ وہاں پہ ایک منٹ، آپ اس میں وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے. کہاں پہ چل رہا ہے پاکستان؟ مجھے ایک بتائیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے؟ کیا لاہور، کراچی، اسلام آباد پاکستان ہے؟ نہیں. پاکستانی ترانے میں اردو کے لفظ مجھے بتائیں کتنے؟ ایک. چلیں وہ تو چلیں اردو میں جو بھی کیوں ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے. نہیں ایک منٹ چھوڑ دیں، وہ تو اب ہو گیا نا. لیکن بات ہے کہ جو ہم غلط کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر تو نشاندہی کر لیں نا پہلے. بات یہ ہے، میرا تھیسس یہ ہے سعید قاضی صاحب جی کہ پوری پاکستانی قوم بھکاری ہے، اور 2 نمبر ہے، تبھی 2 نمبری اور بھکاری لوگوں کو عزت دیتی، سلام کرتی ہے. اب میں اس پہ تھوڑی سی، اگر آپ نے مجھے اجازت، بسم اللہ کرنے دیں. میری یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے.
وہ یہ ہے کہ یہ بھکاری کیوں بنایا، کس نے بنایا؟ یہ جناب حسین نواز صاحب کے منہ بولے دادا جان نے یہ بھکاری بنائے، اور جو ضیاء الحق، جی ٹھیک ہے، جنہوں نے بالکل عوام کو ایک دوسرے سے الگ کر آپ کو دیا۔ پتا ہے میرے پروگرام میں ضیاء الحق کا نام لینا جو ہے وہ معیوب ہے، اور میں اس مہمان کو چھوڑتا نہیں جو یہ لیتا ہے۔ نہیں، وہ چونکہ اس نے کہا تھا نا، علامہ اقبال ٹاؤن میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اور ایک جیلی پیر کے گھر میں کھڑے ہو کے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، کہ کئی سب بتائیں نہیں، میں بتاتا ہوں کہ اس نے کس طرح سے اس قوم کو بھکاری بنایا۔ چلے ہم سارے چلتے ہیں کشکول لے کے، آپ اور ہم بھی بھیک مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمائی بڑی ہے، بغیر ٹیکس کے کوئی نہیں، یہ نہیں۔ اس ملک میں آپ کا میں بتاؤں اتنا آرگنائز کرائم ہو رہا ہے، ہم نے ایکسپلور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ نہ صرف چوک بٹے میں ہیں بلکہ پولیس اور جو محکمے ہیں، ایل ڈی اے، پی ایچ اے، یہ سارے محکمے اس میں شامل ہیں۔ کرائے کے اوپر لوگ ایشو ہوتے ہیں، جیسے آپ بندہ دیکھیں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک بیلچہ کرائے کا، اس کا تو ایک بیوی اس کی ہے وہ کرائے کی، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے وہ کرائے کا، اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس کی ڈبل دیہاڑی اور وہ اس کا ڈبل کرایہ ہے، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے ہر چوک پہ۔ کبھی آپ نے سوچا وہ لنگڑا، وہ گھسٹنے والا، وہ منہ پہ جلا ہوا، وہ پہنچتا کیسے ہے وہاں پہ؟ جو چوک سے ابھی گاڑی کے آگے سے نہیں ہٹ سک رہا، وہ اس چوک تک کیسے پہنچتا ہے؟ اور 2 بجے کے بعد آپ کو اس چوک پہ نہیں نظر آئے گا، وہاں ریپلیس ہو جائے گا، پھر رات کو 11 بجے کے بعد دوسرا ریپلیس ہو جائے گا۔ گاڑیاں آتی ہیں ان کو ڈراپ کرتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں ان کو کلیکٹ کرنی ہے، اور ایسے اسپتال موجود ہیں علاقہ غیر میں جو 40,000 روپیہ ایک ٹانگ اور 20,000 روپیہ ایک ہاتھ کاٹنے کا لیتے ہیں۔ پورا بیکاری ہے، ویل ڈریسڈ ہے، پوری شیو کی ہوئی ہے، بال بنے میں ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ آ رہا بھیک مانگ۔ ارے اتنا پرفیکٹ آدمی، فیچرز، اس کا ہاتھ نہیں ہے، مجھے کیسے پیدائشی نہیں ہے؟ پیدائشی نہیں ہے، اتنی پرفیکٹ شیو وغیرہ سب کچھ، بالوں میں تیل وغیرہ۔ وہ خدا کے لیے پاکستانیوں، یہ جعلی بیکاریوں کو مت دو جیسے یہ ہے۔ ان کو بھیک ملنا بند ہو گئی ہے، ان کو بھیک نہیں ملتی، ان کو ہاں یہ ملتا ہے ان کو کہ تمہیں چاہیے اتنے ارب ڈالر چاہیے، اور وہی ارب ڈالر ہمیں پتا تمہارے یو کے اکاؤنٹس میں آئے گا، تمہارے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں آئے گا، تو تم کیا کرو؟ پی ایس ایل بھیج دو، پی ٹی سی ایل دے دو، ہمیں جو ہے نا تم پی آئی اے دے دو، ہمیں تم باقی 70-80 کارپوریشنیں بھی ہمیں دے دینا۔ تو یہ میرے باپ کا مال تو نہیں ان کے، تو دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو مال آ رہا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں نیشنل بینک بھی اس پہ بھی نظر، ابھی جو نیشنل بینک میں ہو رہا ہے جو کچھ، اور وہ 30 بلین کا اس کا سال کا پروفٹ بھی ہے، اور اس کے ایسٹس نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہیں، یہ بھی مجھے لگتا ہے، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ جو تازہ سرکولر انہوں نے 16 ادارے اگلے مہینے میں یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جون تک بھیجنے ہیں انہوں نے میرے خیال میں، نہیں اگلے مہینے میں 16 ادارے کر رہے ہیں پرائیویٹائز، اور ایسے مصاب کے جو کہ کرائم سمجھا جاتا ہے جن اداروں کو، یعنی کہ پاکستان ریلوے۔ پاکستانی نہیں کھڑے ہوں گے تو میں یہی کہوں گا نا، ساتھ کی کرپشن کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ یار ابھی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں کہتا ہوں اس وقت فیسکو میں ہر جگہ موومنٹ ہے، نہ میڈیا دکھا رہے ہیں، نہ ہم بات کریں، نہ پروگرام کریں۔ کیوں؟ یار نہیں کر رہے، لیسکو میں ہر جگہ موومنٹ ہے، ورکر باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ڈبے کھول لو، ڈبے بند کر دو، کرپشن ہوگی۔ نو پولیٹیکل جو پارٹی ہے وہ لیڈرشپ نہیں دے رہی، جینوئن موومنٹ چوٹ رہی ہیں۔ جینوئن موومنٹ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ان کا پریس ریلیز آتا ہے، نہ ان کے پاس آپ کا کیمرہ پہنچتا ہے، وہ ماریں کھا رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ہوا، یہاں ہو رہا ہے، پی آئی اے کے لوگ لڑ رہے ہیں، سارے لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل کیوں؟ کیونکہ اس بات پہ ان سب کا اتفاق ہے کہ سب کچھ بیچ دو۔ اس بات پہ سب کچھ اتفاق ہے کہ ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو ناراض نہیں کریں گے۔ بل کیسے پاس ہوا؟ بل آپ کو بل ڈوز ہوا کل پرسوں پی آئی اے کا بھی، اور اس کے بعد وہ جو ایمنسٹی کا تھا 1% دیں اور 99 روپیے۔ کتنا آفرین ہے یار ویسے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میاں صاحب اللہ آپ کو نظر نہ لگائے، کرپشن کے بھی آپ اپنا کنگ کماٹا ہے، یعنی کوبرا کنگ ہے۔ آنیسٹلی کرپشن 99% کی، 1% کی نہیں۔ بشر صاحب نہیں، قاسم میں پھر اگر کرپشن کی مختلف چیزیں ہیں، یہ بھی ایک ڈکیتی ہے، جیسے کہ آپ خودکشی کہا آپ نے کہ یہ مر نہیں رہے، یہ قتل ہو رہے ہیں، کہ ہمارے استاد منو بھائی کہا کرتے تھے کہ خودکشی کے پیچھے قتل ہے، کہ وہ جو ریل کی پٹری پہ جاتا ہے وہ قتل، اس کو قتل کہا جا سکتا ہے، خودکشی نہیں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ جو جاتا ہے۔ تو ڈکیتی بھی یہ کرپشن ہی ہے۔ تو مجھے ایک علاقہ دے دے جہاں میں ڈکیتی کیا کروں، پھر سال کے بعد 1% میں ان کو دے کے پورا پاکستان آپ کا ہے؟ نہیں، مجھے اب تو اسمبلی میں بل پاس ہو گیا، اگر آپ ٹریڈر ہیں
اگر آپ ٹریڈر ہیں تو 1% آپ دے دیں, 99% کی کرپشن جائز ہے, وہ حلال ہو گئی اب تو. نہیں مجھے اور ابھی آپ کو مثالیں دی جائیں گی ملکوں کی کہ جناب اس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے. 99% کوئی بولا, کوئی اینکر, کوئی اینالسٹ, بولا, کوئی کالمسٹ, آپ ہم میں سے نہیں نہ بولے, سارے بکاؤ. اچھا بات سنیں, مجھے کل ایک بندہ ملا, مجھے کہتا ہے یار ایک کوئی گل کر دے تسی کائی صاحب. میں کہا کہ کیڑی کو گل میں بار بار کر رہے ہیں, تو میں کہا یار کوئی اور بھی تو کرے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی, پولیٹیکل رول خیرات پہ لگا رکھا ہے آپ نے, یعنی آپ یہ میں ایک دن یہ ہسپتال پہ گئے, اس شوکت خانہ میں گیا میں, کیونکہ مریضہ میرے ساتھ تھی, تو پتہ چلا کہ جو غریبوں کے لیے غریبوں کے پیسوں سے بنا ہوا جو ہاسپٹل ہے, یا غریبوں کے نام پہ اکٹھے کر کے جو آپ نے ہاسپٹل بنایا ہے, اس میں جو یقینی علاج ہے وہ پیسے والے کی ہے. اور جو میں گیا ہوں غریب آدمی, تو پہلے مجھے سی ایس ایس کے امتحان لیول کا ایک ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑے گا, میں غریب ہوں, میری بیماری کس سطح پہ ہے, میری عمر کتنی ہے. اچھا اب آپ لیڈی ریڈنگ اسپتال کے بارے میں نے کہا کہ یار وہاں پہ چارپائیاں نہیں ہیں, اور آپ ایک خیراتی اسپتال بنا لو, ایک اور خیراتی اسپتال کے لیے آپ نہیں موومنٹس کو لیڈ کرنا چاہتے, بلکہ جعلی موومنٹس بناتے ہو. کیا ہے جی, ملین مارچ آ رہا ہے جماعت اسلامی کا, پتہ چلتا ہے اس ملین مارچ میں سے صرف 9,90,000 لوگ مسنگ ہیں, باقی 10,000 وہاں کھڑا. اور دوسرا دس از واٹ, یہ ہے فالسوڈ. یہ آپ چکمہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ان عوامی ایشوز پہ آپ کو لیڈ نہیں کرنا چاہتی, اور ہم اینکر جو ہیں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لاسٹ منٹ. اور یہ ہے کہ دوسرا کہ ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں قاضی صاحب معذرت کے ساتھ, وہ احتجاج کرتی ہیں اپنے ملک میں, وہ جلاتی ہیں اپنے ملک کو, وہ گراتی ہیں اپنے ملک کو, ان کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتی. آپ نے جیسے کہا ہمارا ڈیفنس منسٹر کہاں ہے, کہاں سویا ہوا ہے, ان کے ڈیفنس منسٹر نے آ کے کہا, اور واقعی ایک آدمی نے کہا تھا کہ FIR درج ہونی چاہیے کہ ہم حملہ کریں گے, ہم آپ کو درد محسوس ہوگا, لیکن ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں پٹھان کو کے شواہد دیں, مزید دیں, ہم تحقیقات کریں گے, چونکہ بزنس ہے. پٹھان کوٹ کے اوپر GIT بنا لی, 4 سدہ کے اوپر پرائم منسٹر واپس بھی دلائی, اور GIT تو بڑی دور کی بات ہے. آصف علی پوتا اور سعید قاضی, آپ کا شکریہ.